بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ارشاد باری تعالی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ جس نے بھی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہے تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور اس کو جو اس نے عمل کیا ہے اس کا بہترین جزا عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ بہترین دین عطا فرمایا ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اعظم یہ دین یہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کوئی بھی چیز پیدا کی ہے سب سے بہترین چیز پیدا کی ہے، اپنی تخلیق میں سب سے جو بہتر ہو سکتی ہے، سب سے اچھی ہو سکتی ہے، سب سے بہترین ہو سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیق جو سب سے بہترین ہے، سب سے مضبوط ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی خلل نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی کمی نہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق۔ اور ایک اور آیت میں اس طرح فرمایا کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، کہ وہ ذات کہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں پیش کیا ہے، بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہے۔ اور پھر اس انسان کو بہترین شکل عطا فرمائی۔ یہی دیکھ لیجئے کہ ہر چیز میں بہترین، اس میں کوئی کمی نہیں رکھی اللہ نے، اسی لیے فرمایا کہ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اور جس نے تمہاری شکل بنائی تو بہترین شکل بنائی، تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق ادا کیا، یہی ہے تمہارا وہ رب۔ تو بابرکت ہے اللہ کی ذات جو پورے جہانوں کا رب ہے۔ اور ایک آیت میں اس طرح فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ جس نے انسان کو پیدا کیا بہترین شکل میں، بہترین انداز میں۔ اور اسی لیے پھر یہ بھی آتا ہے کہ جس میں فرمایا کہ تَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، کہ جیسے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ تم بعل کی پوجا کرتے ہو، اس بت کی پوجا کرتے ہو، اور جو احسن الخالقین ہے، خالقوں میں سب سے بڑھ کر، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، اس کو چھوڑتے ہو، اس کو ترک کر دیتے ہو۔ تو یہ ہے، دیکھیے، یہ نعمت اللہ کی طرف سے کہ ہمارا دین وہ بھی بہترین، ہماری تخلیق وہ بھی بہترین، ہماری زندگی وہ بھی بہترین۔ تو اللہ نے ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس دین کی قدر کریں۔ یہ دین، یہ دولت، یہ خزانہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں، یہ سب کچھ اس بات کی تقاضا رکھتی ہیں کہ ہم اس کی قدر کریں، اس دین کی۔ یہ دین دوسرے ادیان کی طرح نہیں ہے کہ جس میں جو مرضی چاہے کر لو، بلکہ یہ وہ دین ہے کہ جس میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے حکم سے کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق کرنا ہے۔ تو یہ وہ دین ہے جس میں کوئی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، جو اپنی باتیں نہیں اس میں ڈال سکتا۔ اس میں وہی کچھ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس نے ہمارے لیے یہ بہترین دین دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی دین کو ہمارے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اس کا انتخاب یہی ہے کہ یہ دین تمہارے لیے میں نے انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے جب ہمارے لیے دین منتخب کیا ہے، اور اس میں پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ہمارے لیے مبعوث فرمایا ہے کہ وہ آئیں
اور اس انسانیت کو وہ بہترین دین عطا کیا ہے، اور اس میں سب کسی رنگ کی وجہ سے نہیں، کسی قومیت کی بنا پر نہیں، کسی زبان کی بنیاد پہ نہیں، کسی بھی اور چیز کی وجہ سے نہیں، صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ دین ہے۔ اس دین میں سب شامل ہیں، عرب ہو، عجم ہو، کالے ہوں، گورے ہوں، سب شامل ہیں، کسی کو کوئی کسی پر فضیلت نہیں، سب برابر ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ اگر وہ چیز جو اس سے نکل جاتا ہے، جو اس دین میں نہیں آتا ہے، تو وہ وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، عرب ہو، عجم ہو، لیکن اللہ کے دین پر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے دین پر چلتے ہیں، جس کو اس نے منتخب کر لیا ہے اپنے اس بندوں کے لیے، اور اسی پر ہی ان کو وہ بہترین جزا دے گا۔ تو اسی لیے دیکھ لیے قرآن کریم میں جتنے بھی آیات آئی ہیں اس معاملے میں، اس میں سب چیزوں میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بہترین پیدا کی ہے۔ فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر دین کون سا ہوگا اور کس شخص کا ہوگا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور احسان کے ساتھ، کہ محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کیا، جو نہ مشرک تھے، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، مسلمان تھے، اسلام پر عمل کرنے والے تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، تو وہ خلیل تھے اللہ کے۔ اور اسی طرح اسی دین کو فرمایا کہ یہ احسن القول ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور فرمائیں کہ اس سے بڑھ کر بہترین بات کرنے والا کون ہوگا جس نے اللہ کی طرف پکارا ہے، اللہ کی طرف دعوت دی ہے، نیک عمل کیے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس سے بڑھ کر اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اچھا قول کیا ہو سکتا ہے جو کہ اس نے کہا ہے؟ پھر یہی دین جو سب سے بہترین دین ہے، عادل ہے، عدل و انصاف والا دین ہے، تمام بشریت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے سب سے رحم دل دین ہے۔ تو یہ دین ہمارے لیے جو بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ اسی لیے کہ جو بھی اس دین میں آ جاتا ہے، جو بھی اس دین کا رنگ اپنا لیتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا جس نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، اپنے آپ کو اللہ کے دین میں ڈھال لیا، اللہ کے دین کے مطابق بنا لیا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمائیں کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں، کوئی درجہ نہیں، کوئی اس کے لیے اللہ کے ہاں رغبت نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اسی کے لیے جو ہمارے لیے کتاب نازل فرمائی، اس کو بھی فرمائیں کہ احسن الکتب، بہترین کتاب ہے، سب سے بڑھ کر سب سے برتر وہ کتاب ہے جو اللہ نے اس امت کے لیے نازل فرمائی۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے نازل کی ہے بہترین کتاب، سب سے بہترین کتاب نازل کی ہے، جو وہ کتاب ہے جس میں ملتی جلتی آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، کبھی بھی کوئی انسان تھکتا نہیں ہے، اسے مسلسل پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، ہر سال رمضان میں اس کو بار بار پڑھتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو فرمائیں کہ احسن الحدیث، بہترین وہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اسی لیے ہمیں یہی کہا گیا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، تو اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر بہترین چیز نازل کی ہے،
سب سے اچھی سب سے بہترین کتاب ہے، اور اس کے جو قصے ہیں جو اس میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں ان کو بھی فرمایا کہ احسن القصص ہیں۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ فرمایا کہ ہم آپ پر بہترین قصوں میں سے آپ پر نازل کر رہے ہیں، آپ پر وحی کر رہے ہیں یہ قرآن، اور اس سے پہلے آپ ان کو نہیں جانتے تھے۔ ہم نے آپ پر یہ قصص نازل کیے ہیں، یہ واقعات نازل کیے ہیں، اور پھر یہی یہ قرآن، یہی یہ کتاب، یہی اللہ کی ہدایت، یہی اللہ کا پیغام جو سب سے بہترین ہے، سب سے عادل ہے، سب سے انصاف سے بھرا ہوا ہے، اعتدال ہے، توازن ہے، افراط و تفریط سے پاک ہے، وہ یہ قرآن ہمیں دیا ہے۔ فرمایا کہ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس سیدھی راہ کی طرف، کہ جو بھی اسے اپناتا ہے، جو بھی اس پر چلتا ہے وہ سیدھی راہ پر چلتا ہے، وہ سیدھی راہ اس کو دکھاتا ہے، اس سیدھی راہ پہ اس کو چلاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ کتاب، اور بتا دیا کہ اس قرآن کے بارے میں کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کی ذات اقدس پر۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ فرمایا کہ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں آ گیا، اکٹھا ہی آ جاتا، یہ قسطوں میں کیوں آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ كذلك لنثبت به فؤادك، اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، اور تاکہ آپ اس کی تلاوت کریں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے بھی اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کے لیے آپ پر نازل کر دیا ہے۔ اور پھر یہ شریعت، اسلام کی جو شریعت ہے اس کے بارے میں بھی فرما دیا گیا۔ اس شریعت کے بارے میں فرمایا کہ جو بہترین شریعت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی شریعت ہے، کسی پارلیمنٹ نے نہیں بنائی، کسی وزیر اعظم نے نہیں بنائی، کسی صدر پاکستان نے نہیں بنائی، یہ شریعت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اسی کے لیے فرمایا کہ یہی تمہارے لیے شریعت ہے، اس پر عمل کرو، اس کے ذریعے سے تم امن قائم کر سکتے ہو، اس کے ذریعے صحیح معنی میں عدل و انصاف ہو سکتا ہے۔ کہ جس نے یہ قرآن نازل کیا، جس نے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، جس نے بدکار کو رجم کرنے کا حکم دیا، جس نے ان ڈاکوؤں کو، رہزنوں کو مارنے اور قتل کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا، اس کو علم ہے کہ کیا چیز ہے جو اس کو صحیح کر سکتی ہے، اس انسان کو، اس کی ہدایت کہاں ہے، اس کے لیے راہ نجات کس میں ہے۔ تو اگر آج ہم یہی شریعت نافذ کریں تو یقیناً امن قائم ہو سکتا ہے۔ کتنے ہی یہ ریپ کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن وہی شخص کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو تھوڑی سی جیل کی ہوا لگتی ہے پھر وہی چھوٹ کے آ جاتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے چور ہیں، ڈاکو ہیں، کچھ نہیں کیا گیا ان کے لیے، ویسے ہی جیل میں ڈال کے ان کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ دوبارہ پھر وہیں پہ آتے ہیں، وہی عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان میں فیصلہ کیجئے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے۔ اللہ نے جو نازل کیا ہے غور سے سن لیجئے، وہ فرمایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کی پارلیمنٹ فیصلہ کرے وہ نافذ کرے، نہیں، وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس سے فیصلہ کیجئے اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے۔ یہی منافقین، مشرکین، اللہ کے نہ ماننے والے یہ چاہتے ہیں کہ وہی قانون رہے، انگریزی قانون، فرانسیسی قانون یا اور کوئی قانون، وہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ اسلامی قانون ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اس سے بچ رہیے
کہ یہ لوگ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس سے بہکانے کی کوشش کریں گے، ہٹانے کی کوشش کریں گے، کہیں گے کہ نہیں یہ آج کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ افحکم الجاہلیۃ یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ تو کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، جاہلیت کی شریعت چاہتے ہیں، جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں، یہ ان کا مقصد ہے؟ تو فرمایا کہ ومن احسن من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اس میں فیصلہ کرے ان قوموں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں؟ اس کے لیے بہترین فیصلہ کس کا ہے؟ یقیناً اللہ کا ہے۔ اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں، جو قرآن میں بتائے ہیں، وہ صرف پڑھنے اور پڑھانے کے لیے ہی نہیں، عمل کرنے کے لیے بھی ہے، کہ ان پہ عمل کیا جائے، ان کو نافذ کیا جائے، اور ان کو صحیح معنی میں ان کی روح کے ساتھ نافذ کیا جائے، تاکہ اس ملک میں امن قائم ہو سکے۔ آپ نے سود کے بارے میں فیصلے سن لیے، لیکن صرف وہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کی ضرورت ہے کہ اسی کے مطابق قانون سازی کی جائے اور پھر اس کو نافذ کی جائے ملک میں، تاکہ سود کی یہ نحوست ختم ہو اور ہم اس نحوست سے پاک ایک اسلامی معاشرے میں رہ سکیں۔ تبھی ہم اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں فرما دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان جو بھی جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، اختلافات ہیں، تنازعات ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ قرآن کی طرف جاؤ، اللہ کی کتاب کی طرف جاؤ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ کہ اگر تمہارے درمیان کسی قسم کے اختلاف پیدا ہو جائیں، اے مسلمانوں تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان کہیں پہ بھی کوئی بھی تنازع ہو، کوئی اختلاف ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف۔ وہ فیصلہ کریں گے، ان کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کر کے اس کا حل نکال دیں۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، قیامت پر ایمان رکھتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ جب اللہ پر ایمان کمزور ہے، قیامت پر ایمان کمزور ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیسے لوٹ کے جائیں گے؟ کیسے اس کی طرف لوٹیں گے؟ کیسے اس سے فیصلہ لیں گے؟ جبکہ فرمایا ہے کہ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی تمہارے لیے اچھا ہے، یہی تمہارے لیے بہترین نتیجے کا حامل ہے۔ بہترین نتیجہ تمہیں قرآن اور حدیث سے ملے گا، وہی تمہارے لیے بہترین نتیجہ دے گا۔ اور پھر ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر ہم کسی بھی معاملے میں کوئی آپس میں غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا کوئی مجادلہ ہے، ان سے کوئی بحث ہے، مناظرہ ہے، کسی قسم کا اختلاف ہے، تو اس کے لیے بھی فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اور اہل کتاب سے مجادلہ مت کرو، ان سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو بہترین طریقہ ہے، اچھے طریقے سے، لڑائی جھگڑے سے نہیں، مار پیٹ کے ذریعے سے نہیں، قتل و غارت کے ذریعے سے نہیں۔ ہماری تو یہی مصیبت ہے کہ ہم خود ہی حکمران بن جاتے ہیں، خود ہی جج بن جاتے ہیں، جس کو چاہے مار دیا، قتل کر دیا۔ نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر غیر مسلموں سے بھی تمہاری بات چیت ہو تو ان سے بھی اچھے طریقے سے، بہترین طریقہ۔ اور ایک اور آیت میں یوں فرمایا کیا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ اور ایک اور آیت میں یوں فرمایا کہ ادع إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور کسی سے مجادلہ ہے، بحث ہے، مناظرہ ہے، تو اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے، ہمیں وہ ادب بتا رہا ہے، وہ اخلاق بتا رہا ہے۔ کسی سے بات چیت کرنی ہے
تو کس طریقے سے کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں بھی کہ جو تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز میں پھر ہم لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، لاٹھی اور پتھر شروع کر دیں، نہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کسی نے تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے جواب دو، لڑائی جھگڑے سے نہیں، قتل و غارت سے نہیں، خون بہانے سے نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے۔ تو یہی فرمایا ایک اور آیت میں بھی وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، بالکل برائی نہیں برابر ہو سکتی، اور جو بھی ایسی کوئی بات ہو تو اس کو اچھے طریقے سے دور کرو۔ اچھا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ جو ہمیں قرآن نے بتایا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تم اپنے دشمن کے ساتھ بھی، اپنے مخالف کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات کرو گے، تو فرمائیں کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ وہ شخص جس کا تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ کہ ایک شخص گالیاں دے رہا ہے، آپ اس کے سامنے اس کو اچھی بات کہہ رہے ہیں، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ سوچ رہے ہیں، آپ لڑ جھگڑ نہیں رہے، اس کو پتھر نہیں مار رہے، اس سے قتل و غارت نہیں کر رہے، تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اسی لیے فرمایا ہے کہ وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ اسی طرح دیکھ لیجئے کہ سلام کی صورت میں وہاں پہ بھی ہمیں فرمایا کہ جو ہمارے لیے بہترین طریقہ بیان کیا اللہ نے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اگر تمہیں کوئی سلام کیا جائے تو تم بھی سلام کا جواب دو اس سے بڑھ کر، اس سے اچھا، اس سے بہترین۔ تو یہ ہمیں طریقہ ہر چیز میں بہتری کی طرف، اچھائی کی طرف، اور پھر معاملات میں بھی، لین دین میں بھی، ناپ تول میں بھی، ہر چیز میں جو بہترین طریقہ ہے اس پر عمل کرو۔ تو یہی فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، کہ اگر ناپتے ہو تو ناپ اچھے طریقے سے کرو، پورا پورا کرو، کمی نہیں، ڈنڈی مت مارو، اور اگر تولنا ہے تو بھی تول بالکل سیدھا ہونا چاہیے، بالکل پورا ہونا چاہیے، کوئی کمی نہیں۔ اور جان لیجئے کہ جو بھی ناپ تول میں کمی کرتا ہے اسے کبھی برکت نہیں ہوتی، کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی۔ کہ جو پورا نہیں دیتا، پیسے تو پورے لیتا ہے لیکن ناپ تول میں ڈنڈی مار دیتا ہے، لکھتا ہے ڈبے کے اوپر اتنے گرام اس میں چیز ہے لیکن نہیں، پورا نہیں دیتا، تو یہی لوگ وہ جھوٹے لوگ ہیں، یہی لوگ دھوکے باز ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا ہے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر وہ عذاب نازل کیا تھا، کیوں؟ وہ اسی لیے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا کر بالکل برباد کر دیا تھا۔ تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس بہترین دین کو اختیار کر لو، بہترین بات کو اختیار کر لو، بہترین عمل کو اختیار کر لو، تو یہ کیوں؟ اسی لیے کہ یہی ہم سے مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے، اسی میں ہمارا امتحان ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم کون سی چیز پسند کرتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے جو کچھ بھی زمین کے اوپر پیدا کیا ہے وہ زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں، ان کا ابتلاء میں ڈالیں، امتحان لیں کہ کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ بہت سا عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے کہ بہترین عمل کیا ہے، اچھا عمل کس کا، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اچھا عمل ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ پہ یہی فرمایا کہ خلق الموت والحیاة لیبلوکم
अय्युकुम अहसनु अमला, कि उसने मौत और ज़िंदगी पैदा की ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में सबसे बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। अगर हम ये करेंगे तो अल्लाह की तरफ से ये वादा है, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लनुकफ्फिरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम वलनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यअमलून, कि जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, हम उनके गुनाहों को माफ़ कर देंगे, सारे गुनाह माफ़ कर देंगे और उनको वो बदला देंगे उनके अमाल के बदले में जो बेहतरीन बदला होगा। तो अल्लाह ताला फिर बदला भी बेहतरीन देगा। तो अमल बेहतरीन होना चाहिए, कौल बेहतरीन होना चाहिए, दीन जो अल्लाह ने दिया है बेहतरीन है, तो फिर हम कमी क्यों करते हैं, हम इस दीन में डंडी क्यों मारते हैं, दीन पर अमल क्यों नहीं करते। दीन पर अमल करेंगे तो अल्लाह की तरफ से भी बेहतरीन जज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफ़ीक दे कि हम कुरान में जो कुछ भी अल्लाह ने फरमाया है उस पर अमल करने के काबिल बन जाएं, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इबादल्लाह, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अय्युहन्नास ख़लक़ल्लाहु तआला अल-ख़ल्क़ फ़अहसन ख़ल्क़हुम सुनअल्लाहि अल्लज़ी अत्क़न कुल्ल शै व फ़ी क़ौलिहि तआला अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन ख़ल्क़ह व कर्रमल इंसान फ़सव्वरहु अहसन तस्वीर व सव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। व फ़ी क़ौलिहि तआला लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। व मिन निअमिहि तआला अला उम्मतिल इस्लाम अन्नहु इख्तारहा अला साइरिल उमम व ख़स्सहा बिख़ातमिर रुसुल व फ़द्दलहा अला मन कानू क़ब्लहा व लम यकुन तफ़दीलुहा लिअजलि लौनिहा औ जिन्सिहा औ लिसानिहा बल लिअजलि दीनिहा। फ़मन इल्तज़मल इस्लाम दख़ल दायरत तफ़दील वलौ कान मिन गैरिल अरब व मन हाद अनिल इस्लाम खरज अन दायरत तफ़दील वलौ कान मिन कुरैश। व हाज़ा मिन अदलिल्लाहि तआला अन जअल महल तफ़दील मुमकिनन लिअय्यि अहदिन यस्आ इलैहि व यनालुहु। व फ़िल क़ुरआन आयातुन कसीरा तदुल्लु
على أن ما أعطي المسلمون من الإسلام ونبيه وكتابه وشريعته وأحكامه وتفصيلاته هو الأحسن. لذا قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. أي لا أحد أحسن ممن فعل ذلك. ودعوة المسلمين إلى دينه وافتخاره بإسلامه هو أحسن القول، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عباد الله، فدين الإسلام هو خير الأديان وأعدلها وأرحمها بالبشرية وأرعاها لمصالحهم، وهو الطريق الأوحد الموصل لرضوان الله تعالى وجنته. وما عداه من الأديان فهو شر وظلم وشؤم على أصحابه، لأنه سبب لسخط الله تعالى وعذابه. قال تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، وصبغة الله تعالى هي دينه. لذا قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والقرآن أحسن الكتب المنزلة، كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وقصصه أحسن القصص، كما قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ومن حسن القرآن أنه يهدي العاملين به لما هو أعدل وأحسن في كل شيء، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكان المشركون واليهود والمنافقون يشككون في القرآن وفي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلفون الأسئلة للتعجيز، فكان القرآن يتنزل برد شبهاتهم والإجابة عن أسئلتهم ودحض حججهم. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وشريعة الإسلام أحسن الشرائع وأعدلها وأرحمها. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن حسن الشريعة الإسلامية أن فيها توجيها لأتباعها باختيار الأحسن في كل شيء. ففي مجادلة أهل الباطل سواء كانوا أهل كفر أم أهل بدعة أم أهل معصية، قول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر
بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم وأنت خير الناصرين، اللهم ارحمهم وأنت خير الراحمين، اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل ولايتك في من خافك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. والله أكبر. الله أقم الصلاة.